بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان ہمارا فجر کا بیان ہوتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت اسلامی میں ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہا جاتا ہے۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ گزشتہ کل ہم نے یہ بات سنی کہ ہم اللہ کی ذات و صفات پر کیسے ایمان لائیں گے۔ اس میں ایک بات یہ سامنے آئی کہ اللہ جل جلالہ ایک ہیں، اللہ جل جلالہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہیں۔ دوسرا، اللہ جل جلالہ میں تمام اچھی صفات کامل طور پر موجود ہیں جو کبھی بھی نہیں بدلیں گی اور کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ تیسرا، کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے، وہ مخلوق جیسے ہاتھ پاؤں ناک کان شکل و صورت سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم اللہ کو اس کی صفات کمالیہ سے پہچانتے ہیں، مثلا اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رحمان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھا یہ کہ وہ اللہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ازل کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو، اور ابد کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور خود بخود ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور اللہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وجود کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم آپ جتنے ہیں ہم ازل سے نہیں ہیں، ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم آپ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو ہم مخلوق ہیں۔ ہاں، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسان ہمیشہ رہے گا۔ ایمان والا ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اللہ جل جلالہ خود بخود ہمیشہ سے ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح پانچواں عقیدہ ہمارا اس میں یہ ہوگا کہ اللہ جل جلالہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، گزشتہ کل میں نے عرض کیا تھا، صمد کہتے ہیں وہ ذات جو اپنی کسی ضرورت میں کسی کی محتاج نہ ہو، اور باقی سارے اپنی تمام ضرورتوں میں اس کے محتاج ہوں۔ ہم آپ جتنے بھی ہیں ہم محتاج ہیں، ہر چیز، ہم بیٹھنے میں محتاج، اٹھنے میں محتاج، چلنے میں محتاج، سونے میں محتاج، ہمارے اندر صفت احتیاج ہے، اور اللہ ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ ہم آپ جتنے بھی ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب اپنے آرام کی ان کو ضرورت ہے، وہ آرام چاہتے ہیں، ہاں وہ سو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جیسے سونے کا موقع نہیں ہے تو آدمی اونگتا ہے، جیسے اس طرح جھونکے لیتا ہے، اس طرح۔ تو اللہ کی ذات سونے سے بھی پاک ہے، اور اللہ اونگنے سے بھی پاک ہے۔
ہم آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا، اللہ کی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ جتنی بھی مخلوق ہیں ان پہ موت آ سکتی ہے، اللہ پہ موت نہیں آتی۔ لا حی قیوم کا ترجمہ ہے ساری کائنات کو تھامنے والا، برقرار رکھنے والا۔ ہمارے رب قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ جتنے بھی آسمان ہیں، زمین ہے، ان سب کو تھامنے والے صرف اللہ ہیں۔ یہ اپنی جگہ پہ تھمے ہوئے ہیں، یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور زمین کو تھامنے والے اللہ ہیں، یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، 21واں پارہ سورہ روم۔ ہمارے رب کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان یہ جو یوں ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور زمین یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس کو کوئی تو تھامنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ قیوم کا ترجمہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ اونگنا، بے اختیار نیند اتنی غالب آ گئی کہ یوں ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ زبان اور دماغ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب بے آرامی ہو جاتی ہے تو آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے اور زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، وجہ یہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی، تو یہ آدمی بے اختیار ہو گیا۔ تو اللہ کی ذات اونگ سے پاک ہے، سنتن کا ترجمہ ہے، سنتن کے اور بھی ترجمے ہیں لیکن یہاں سنتن کا ترجمہ ہے اونگنا۔ اللہ کو اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کی ملکیت میں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارشی بنے کسی کا بھی اللہ کے حکم کے بغیر؟ تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اور کیسے ہیں اللہ؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ایدیہم یعنی انسان کے مستقبل کے حالات، کیا ہوگا، آج کا دن کیا ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ انسان کے ماضی کے حالات کیا ہوئے، بہت ساری چیزیں آدمی بھول جاتا ہے، تو آگے اور پیچھے کے سارے حالات وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، جتنی مخلوقات ہے وہ اللہ کے علم کو گھیرے میں نہیں لے سکتی کہ یہ اللہ کو پتہ ہے، ہاں بھائی مجھے بھی پتہ ہے، نہیں، جتنی مخلوقات ہے وہ اللہ کے علم کو گھیرے میں نہیں لے سکتی۔ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہاں اللہ جس کو جتنا علم دینا چاہے وہ اللہ کی مرضی ہے، نبی کو جتنا دینا چاہے نبی کو دے دیتے ہیں، ہم آپ کو جتنا دینا چاہے ہمیں مل جاتا ہے، لیکن اللہ کے پورے علم کو کوئی گھیر لے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، ہمارے رب کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین کو گھیری ہوئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کی مثال، اللہ کی کرسی کی مثال یہ بہت بڑا میدان ہے اور ایک چھوٹی سی انگوٹھی میدان کے بیچ میں ہے۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑا میدان سمجھو اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اور یہ جو چھوٹی سی انگوٹھی تمہیں نظر آ رہی ہے یہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ آسمان اور زمین ہے۔ بس تمہارے سمجھانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، اللہ کی عرش کرسی، اللہ کا عرش بہت بڑا ہے،
اور آگے فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ آدھا یعودو، کسی چیز کا بوجھل ہو جانا، یار یہ تو میں نے 10 کلو رکھ لیا کندھے پہ، میرا تو کندھا بیٹھ رہا ہے بھائی، یہ تو بوجھ بن گیا مجھ پہ، یہ سر پہ تم نے اتنا بڑا پتھر میرے رکھ دیا، میرا تو سر دکھ رہا ہے، بوجھ بن رہا ہے مجھ پہ، یہ بچہ تم نے مجھے پکڑا دیا، یہ بچہ جو ہے وہ تو مجھ پہ بوجھ بن گیا۔ ہمارے رب فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان اور زمین کا پورا کنٹرول سنبھالنا یہ اللہ کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ بلند و بالا ہے، علی ہے، بلند و بالا ہے، اور بڑی ذات ہے اللہ کی۔ تو یہ آیت الکرسی ہے جو ابھی آپ نے اس کا ترجمہ تھوڑا سا سن لیا۔ 18 جگہ اس میں اللہ کا نام ہے، صراحت کے ساتھ اللہ بھی ہے، ضمیر کے ساتھ ہوا بھی ہے، صفات کے ساتھ الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، العلی بھی ہے، العظیم بھی ہے، صفات بھی ہے، ضمائر بھی ہے، 18 جگہ اللہ کا نام ہے۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الکرسی ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے۔ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لی، اگر موت مقدر میں ہے تو مر جائے گا، لیکن موت کے علاوہ کوئی بھی آفت اس کو نہیں آ سکتی آیت الکرسی کی برکت سے۔ جو رات سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھے گا شیطان اس کے پاس نہیں آئے گا، شیطان اس کی بھی حفاظت ہوگی اور اس کے دائیں بائیں پڑوسیوں کی سب کی آیت الکرسی کی برکت سے حفاظت ہوگی۔ اور آیت الکرسی میں جادو کا، نظر کا، حسد کا، ہر چیز کا علاج ہے۔ اس لیے آیت الکرسی ہماری حرز جان ہونی چاہیے، یعنی جان کی حفاظت۔ اور آیت الکرسی کو کسی صورت میں کوئی بھی مسلمان فراموش نہ کرے، اور آدمی، اور وجہ اس کی یہی ہے، سیدھی آپ نے سن لی کہ اس میں سب اللہ کا ذکر ہے، اور شیطان اللہ کے ذکر سے دور بھاگتا ہے، اور اس کو اللہ کے ذکر سے کیا ہے؟ نفرت ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی ذات سوتی نہیں ہے، نہ اونگتی ہے، اللہ نہ کھاتے ہیں اور اللہ نہ پیتے ہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، 7واں پارہ۔ اللہ کھلاتے تو ہیں لیکن اللہ خود نہیں کھاتے، اللہ پلاتے تو ہیں لیکن اللہ پیتے نہیں ہیں۔ اللہ کھانے پینے سے، اللہ، ہم آپ کھانے پینے کے محتاج، ہم آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ہم جیتے ہیں، اور اگر ہم کھائیں پیئیں نہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے بدن کی نشو و نما کھانا پینا سونا اس کے ساتھ ہے، اگر کھانا پینا سونا ہٹا دو تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کھاتے ہیں، اللہ نہ پیتے ہیں، اللہ نہ سوتے ہیں، اللہ نہ اونگتے ہیں۔ اللہ کو کسی نے نہیں جانا، اللہ کو کسی نے نہیں جانا، لم یولد کا ترجمہ ہے یہ، اللہ نے کسی کو نہیں جانا، لم یلد کا ترجمہ ہے۔ لم یلد یعنی اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، لم یولد اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم آپ شریک زندگی کے محتاج، دوست کے محتاج کہ بھئی کوئی ہم سے دوستی کرے، ہم آپ کس کے محتاج؟ بیوی کے محتاج، پھر ہم آپ بچوں کے محتاج۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ پاک بیوی سے پاک ہے، اللہ پاک بچوں سے پاک ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ محتاجی کو چاہتی ہے، اور ہم سن چکے ہیں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں جنا، نہیں اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ کسی سے اللہ کا رشتہ اور ناتا ہے، نہ کسی سے۔ جیسے کل ہم نے چھٹے پارے میں پڑھا کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہودی عیسائیوں کی کوئی کم خامیاں ہیں؟ مسلمانوں کو ترغیب دی ہے بار بار کہ ان کی خامیوں کو سنتے بھی رہنا اور بچتے بھی رہنا، کہ یہودی عیسائیوں نے یہ جملہ کہا ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم تو کیا ہے؟ خدا کے رشتہ دار ہیں۔
تو اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، آپ ذرا فرما دیجئے ان سے تمہاری حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں اللہ نے عذابات سے کیوں دوچار کیا؟ تم پہ جو عذاب آیا ہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تو آیا ہے، تو تم اگر اللہ کے بیٹے ہوتے اور اللہ کو بیٹوں کی ضرورت ہوتی تو عذاب نہیں آتا۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم عام انسانوں کی طرح ہو، جس اللہ نے عام انسانوں کو پیدا کیا تو یہودی عیسائیوں تم بھی انہی جیسا ہو۔ یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی رشتہ ناتا، کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری یہ اللہ کی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اسی وجہ سے ہمیں حکم ہے کہ سبحان اللہ یہ پڑھا کریں۔ ہم آپ پڑھتے ہیں رکوع میں سبحان ربی العظیم، ہم آیت نازل ہوئی سبح بسم ربک العظیم، اپنے بڑے اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اس آیت کا مفہوم رکوع میں رکھ لو، اور آپ نے فرمایا سبحان ربی العظیم یہ رکوع میں پڑھا کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کم سے کم رکوع کا حق یہ ہے کہ اس کو 3 دفعہ پڑھا کرو، زیادہ 5 دفعہ پڑھ لو، 7 پڑھ لو، 9 پڑھ لو، 11 پڑھ لو، نفل نماز ہے 100 دفعہ پڑھ لو سبحان ربی العظیم، لمبا رکوع کر لو، لیکن کم سے کم 3 دفعہ پڑھو اور آرام آرام سے پڑھو۔ اور میں آپ سے عرض کروں، جب آپ ان کلمات کو آرام آرام سے رکوع میں پڑھیں گے اور اپنے دل پہ توجہ ڈالیں گے، آپ کو خود اپنے دل کی صفائی محسوس ہوگی۔ کیوں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بڑا رب ہر عیب سے پاک ہے، تو جب میرا بڑا رب ہر عیب سے پاک ہے تو دل میں آپ کی آرزو یہ ہوگی اے اللہ مجھے بھی پاک کر دے، اے اللہ مجھے بھی پاک کر دے۔ تو یہ سبحان اللہ کا کلمہ جہاں اللہ کی تعریف ہے وہاں انسان کے دل کی پاکی بھی ہے۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلی، جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، بلند و بالا رب کی تسبیح بیان کرو، تو ہمارے نبی نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں رکھو، اور ہمارے نبی نے فرمایا سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھو، اور کم سے کم سجدے میں 3 دفعہ ہے، کم سے کم، ہاں باقی جتنا لمبا سجدہ کرو اس میں زیادہ پڑھو۔ تو جب آپ سجدے میں یہ پڑھیں گے نا تو بجائے یعنی اللہ کی پاکی کا اعلان کر رہے ہیں آپ، ساتھ ساتھ میں اللہ آپ کو بھی پاک کریں گے۔ اسی طرح حضرات فرماتے ہیں تسبیحات ہم کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں ذکر کرو اللہ کا بیٹھ کے کرو، دھیان کے ساتھ کرو، با ادب ہو کے اللہ کو یاد کرو، نگاہیں نیچے کر کے اللہ کو یاد کرو، اور تھوڑی سی آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ زبان سے جو نکلے تمہارے کان میں پڑے، تاکہ تمہیں یکسوئی ملے اللہ کے نام کے لینے میں۔ اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ تو جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں تو سارے عیبوں کا مجموعہ، اللہ ہر عیب سے پاک، تو اس کی کثرت کی وجہ سے اللہ کیا کریں گے؟ تمہیں پاک کر دیں گے۔ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی وجہ سے بعض آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے رب نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی جتنی مخلوق ہیں سب سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتی ہے۔ یہ جو پرندے آپ کو ابھی سن رہے ہیں آپ، یہ چڑیاں درختوں پہ صبح صبح بیٹھ جاتی ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں مچھلیاں جتنی تمہیں نظر آتی ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ جتنی دنیا کی مخلوق ہے، جنگل کی کہیں کی بھی، اور بلوں کے اندر چونٹیاں ہیں، ان سب کا وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، بچوں سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ جتنی مخلوقات کو اللہ رزق دے رہے ہیں ساری مخلوقات یہ وظیفہ کرتی ہے، تو اس لیے اللہ کا یعنی تسبیح بیان کرنا سبحان اللہ و بحمدہ، اور جس نے 100 دفعہ پڑھا صبح کے وقت میں 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں اس کو، نیکیاں اپنی جگہ پہ، اور فرمائیں جتنے فرشتے ہیں ان سب کا وظیفہ کیا ہے؟
کہ جی ان کا یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ساری تعریفیں صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے رب کی یہ ذکر بیان کریں تاکہ اللہ ہمارے عیبوں کو بھی کیا کر دے؟ صاف کر دے۔ صفائی ستھرائی اللہ کے نام کی برکت سے بندہ صاف بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے نام کی برکت سے بندہ صفات والا بھی بنتا ہے، اور اللہ کے نام کی برکت سے غفلت بھی ختم ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت دنیا کی ہر چیز میں غفلت ہے، لیکن اس وجہ سے یہ جو مسجد کا ماحول ہے اس میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہوا۔ میں اس عقیدے کے ساتھ ساتھ اللہ کا نام بھی لوں گا تاکہ مجھے اللہ پاک دل کا سکون بھی دے اور میرے دل کو، اور پھر آپ حیران ہوں گے ہر چیز کی صفائی کی اپنی اپنی وہ ہے۔ جیسے اگر آپ کہیں کہ صابن سے کوئی لوہا صاف ہو جائے تو لوہے کی صفائی کی الگ چیز ہے، لکڑی صاف ہو جائے تو اس کی صفائی کی الگ چیز ہے۔ تو جیسے کپڑا اور دیگر چیزیں وہ ان چیزوں سے صاف ہوتی ہیں، دل کس سے صاف ہوتا ہے؟ کہ جی دل تو اللہ کے کلام سے اور اللہ کے نام سے صاف ہوتا ہے۔ جتنا آپ اللہ کا نام لیں گے اتنا دل کی صفائی اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ آگے اللہ کی ہی کے بارے میں ہمیں کیا کیا عقیدہ رکھنا ہے یہ باتیں آئیں گی، اور ہمارا جیسے رمضان المبارک میں فجر کا بیان اسی موضوع کا ہوتا ہے، تو یہ روز کا الگ الگ سبق ہے وہ ہم نے لینا ہے، اور پورا دن اس کا آپس کے اندر اس کا تکرار کرنا ہے کہ جی جو اس لیے کہ ہر آدمی کے دل دماغ میں الگ الگ باتیں لے لیتی ہیں، اس کا دماغ لے لیتا ہے ان باتوں کو، تو وہ ان باتوں کو اس کو دہرانا یہ ہمارا سبق ہے کہ ہمارا رب وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ آیت الکرسی آپ کے سامنے آ گئی، آیت الکرسی کا ترجمہ آ گیا آپ کے سامنے، تو یہ چیزیں ہم سب کے لیے روحانی خوراک ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمارے یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما، ہماری نماز قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے آج، اپنے کرم سے اے اللہ اس روزے کو آسان فرما اور قبول فرما، اور اب سے لے کر افطار تک ہر بد نظری سے ہماری حفاظت فرما، ہر غلط بولنے سے بچا، ہر غلط سننے سے بچا، ہر غلط سوچنے سے بچا۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے پاک فرما، ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے پاک فرما، ہماری تنہائیوں کو اپنے نام سے آباد فرما۔ جیسے آپ کے نام کا ذکر آیا، اے اللہ اپنا نام، اپنی پاکی، اپنا دبدبہ ہمارے دل دماغ پر حاوی فرما۔ اللہ آپ بڑے ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ساری تعریفیں صرف آپ کے لیے ہیں، اور جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ صرف آپ کے لیے ہیں۔ اے اللہ آپ کا روب، آپ کا دبدبہ، آپ کی محبت، آپ کی بڑائی ہم سب کے دل دماغ پر اس کو حاوی فرما، اور اے اللہ باقی سارے روب اور دبدبے اور ہر قسم کا خوف ہمارے دل دماغ سے ختم فرما، ہر قسم کی ڈپریشن، ہر قسم کا یا اللہ بیماری اور ہر قسم کی ادھر ادھر کی سوچیں وہ ہمارے دل دماغ سے زائل فرما۔ اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کا بڑا ہونا اے اللہ ہمیں دل میں نصیب فرما، اور جتنی بھی ادھر ادھر کی چیزیں اور مکڑی کے جالے ہمارے دل دماغ میں تنے ہوئے ہیں، اپنے کرم اپنے فضل سے ان تمام مکڑی کے جالوں کو صاف فرما۔ آپ کی ذات پہ ہمیں پختہ عقیدہ اور پختہ یقین نصیب فرما۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں، اور آپ ہمارے سب کچھ ہیں۔ آپ ہمارے وکیل بھی ہیں، آپ ہمارے حفیظ بھی ہیں، آپ ہمارے کفیل بھی ہیں۔ اے اللہ اس سب باتوں کا یقین ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔